السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اسی سیریز کا آج میں پارٹ 10 بنا رہی ہوں، اور تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملائب القواس سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جماعت کثیر کے ہمراہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اس دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے کہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی سفارش کروں۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملائب القواس فرماتے ہیں، راستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا، اور مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملائب القواس فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے، اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ موجود تمام لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کو از راہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملائب القواس فرماتے ہیں، جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرے پر داڑھی نمودار ہو گئی تھی، اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر توبہ کی، اور پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زید الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر بن نجا بن غنائم انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار کر پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زید الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر بن نجا بن غنائم انصاری فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا تو میں نے وہی حال پایا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رک۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کے مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت شیخ زید الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر بن نجا بن غنائم انصاری فرماتے ہیں، خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا تھا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے اور انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے۔ جواہر القلائد میں منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ دعا کریں کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا جاری رکھی، یہاں تک کہ غیب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ندا آئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یک کے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو محمد حسن فارسی، شیخ ابو سعود بن ابی بکر، شیخ محمد بن قائدانی، شیخ جمیل، شیخ ابو قاسم بزار، شیخ ابو حفص عمر، شیخ خلیل بن احمد سرسری، شیخ ابو الفتوح نصر معروف ابن الخزری حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ تم سب اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائدوانی نے کہا مجھے مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ بزاز نے کہا میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ عز و جل کے ساتھ میرا ایک حال تھا جسے میں کھو بیٹھا، میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد نے کہا میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح بن حبت اللہ نے کہا میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح بن الخضری نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے قرآن و حدیث حفظ ہو جائے۔ شیخ ابو القاسم نے کہا میں خلیفہ کی دربانی چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں معرفت چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود حریمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں ابو المظفر الحسن بن نعیم نامی ایک تاجر نے حضرت شیخ حماد باز کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ بھی تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث العظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد کی تمام بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہو گیا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا اور وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیے اور تب میں اپنے قیامگاہ پر واپس آ گیا۔ اس دوران اس پر نیند کا غلبہ آ گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ عرب بندوؤں کی ایک قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیا گیا ہے جن میں وہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا اور گھبرا کر اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اسے اس کے دینار وہاں پر رکھے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر وہ واپس اپنے قیامگاہ پہنچا اور بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں اور انہوں نے اللہ عز و جل کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد کی بات کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس یعنی 5واں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی
की और आप रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक ड्रावनी शक्लों वाले लोग गुजरते रहे, मगर दायरे के नजदीक कोई भी ना आ सकता। यहाँ तक कि अली सुबह जिनों का बादशाह एक घोड़े पर सवार आया और उसके साथ एक कसीर जमात भी थी। उसने मुझसे मेरी हाजत पूछी और मैंने उसे हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम देते हुए अपनी हाजत बयान की। मेरी बात सुनकर वो जिनों का बादशाह घोड़े से उतरा और जमीन को बोसा देते हुए दायरे के किनारे बैठ गया। बादशाह के बैठते ही उसकी जमात भी वहीं बैठ गई। फिर बादशाह ने अपनी जमात के कुछ लोगों को हुक्म दिया कि जाओ और जिसने ये काम किया है उसे मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे वो लोग एक सरकश जिन को पकड़ लाए, जिसके साथ मेरी बेटी भी थी। जिनों के बादशाह से कहा गया कि ये मुल्क चीन के सरकश जिनों में से है। बादशाह ने उस जिन को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें खुतबे वक्त के कदमों के नीचे से लड़की उठाने की जरूरत क्यों हुई? उस सरकश जिन ने कहा, मैं इस लड़की पर आशिक हो गया था। बादशाह जिन ने उस सरकश जिन का सर कलम करने का हुक्म दिया और मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी। मैंने बादशाह जिन से कहा कि तुमने हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म बजा लाने में कोई कसर ना छोड़ी। बादशाह जिन ने कहा कि वो घर बैठे हम जैसे सरकशों को देख लेते हैं, ख्वाह कितनी ही दूर क्यों ना हो। और जब अल्लाह इज़्ज़त कोई खुतब मुकर्रर करता है तो उसे जिन्नो इंस पर कुदरत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद करामात के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।